آج کل نا لوگ فیملی کو ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں۔ کزن بانڈنگ بھی نا کتنی ضروری ہوتی ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے مومنٹس جو ہوتے ہیں نا بعد میں میموری بن جاتے ہیں۔ بزی لائف میں نا فیملی وزٹ کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ سچ بتاؤں نا، آج کل لوگ نا اپنی لائف میں اتنے بزی ہو گئے ہیں نا کہ فیملی گیدرنگس بہت کم ہو گئی ہیں، لیکن اصل میں نا ایسے دن جو ہے نا دل کو بہت زیادہ سکون دیتے ہیں۔ آج ہم نا وزٹ پہ نکلے ہیں اپنی کزن کے گھر۔ میری کزن کا گھر ایبٹ آباد میں ہے نا، تو یہاں کے جو پہاڑ ہیں نا، یہاں کی زمین کو کہا جاتا ہے پہاڑوں کی سرسبز پہاڑوں کی زمین، کیونکہ یہاں کے جو پہاڑ ہیں وہ سرسبز ہیں، ہوا جو ہے یہاں کی تازہ ہے، اور یہاں کی خاموشی جو ہے نا ایک عجیب سا سکون دیتی ہے۔ تب بھی یہاں پر جو ہے نا لوگوں کو آنا نا مینٹلی سکون دیتا ہے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہ دیکھیں پہاڑ کے خوبصورت ایبٹ آباد کے خوبصورت پہاڑ، یہاں سے میری کزن کے چھت سے جو ہے یہ نظر آتے ہیں۔ اور میری کزن کے گھر راستے میں جانے سے پہلے ہم لوگوں نے گولا گنڈا لیا تھا، اور گرمی میں گولا گنڈا کھانے کا نا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اتنے زبردست قسم کا مزے کا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میری بیٹی، میں نے اور میری چھوٹی سسٹر نے لیا تھا، اور یہ تھا بھی لٹرلی صرف 20 روپیز کا۔ اتنے مزے کا تھا، مجھے لگا یہ ہوگا 50 کا، لیکن وہاں جو ہے نا بہت اچھا دے رہے تھے بنا کر، اور بہت سستا بھی دے رہے تھے۔ ایبٹ آباد کے لوگوں کی یہی تو خاص بات ہے۔ میری کزن کے گھر پہنچ کر نا بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا، کیونکہ میری کزن کا گھر بھی آلریڈی بچوں والا گھر تھا، اس کے بھی ماشاءاللہ سے 2 بیٹے تھے، اور میری بھی 1 بیٹی اور بیٹا تھے۔ تو پہلے جو ہے بچوں نے سائیکل پہ خوب زیادہ انجوائے کیا، اور پھر میرے کزن کے بچوں کا سوئمنگ پول بھی تھا، انہوں نے لایا ہوا تھا، تو اس پہ بھی انجوائے کیا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے چھت سے ہی جو ہے پہاڑوں کے ویوز نظر آ رہے ہیں، اور جو رات پہ یہاں پہ خوبصورت سا منظر ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور مزیدار سی بات کہ میری کزن کے گھر لگا ہوا تھا لوکارٹ کا درخت، اور یہ لوکارٹ کا درخت اتنے مزے کا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میری کزن کا جو گھر ہے نا وہ سٹی سے ذرا سا جو ہے اندر کی طرف ہے نا، ایک ویلیج ہے۔ ایسے نا پیسفل علاقوں میں نا دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب لڑکیاں ملتی ہیں تو کتنی زیادہ باتیں کرتی ہیں۔ تو میں اور میری کزن میں جب اکٹھے ہوئے تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی، اور اتنی گپ شپ لگائی، اور اپنی بچپن کی باتیں یاد کی، اور ہنس ہنس کے ہم لوگ سے ہی لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ بہت زیادہ ہم نے انجوائے کی اپنی بچپن کی باتوں کو یاد کر کے۔ پتہ ہے کیا، اصل خوشی جو ہے نا انہی چھوٹے چھوٹے لمحوں میں ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو نا خوشی تلاش کرنے کے لیے نا بہت بڑی بڑی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی چھوٹے چھوٹے وائبس کو ہی جو ہے نا اپنی ریئل خوشی کی طرح انجوائے کرنا چاہیے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نا زبردست قسم کی ایبٹ آباد سے ریلیٹڈ باتیں شیئر کر رہی ہوں۔ ایبٹ آباد جو ہے نا، اس کو پاکستان کا نا ہڈن پیسفل جیم بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے نا ایک بات ہے، ایبٹ آباد نا مجھے نا شروع سے نا بہت زیادہ پیسفل لگتا ہے۔ یہاں کی نا ہوا، یہاں کے پہاڑ، اور یہاں کی نا خاموشی ایک عجیب سا نا سکون دیتی ہے۔ شاید نا اسی لیے یہاں پہ لوگ آ کر نا مینٹلی فریش فیل کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر نا یہ میری کزن کا بیٹا تھا، جو میرے بیٹے سالار سے نا 2 منتھ صرف چھوٹا ہے نا، تو یہ بھی نا سی سیکشن سے ہوا ہے، تو اس کا مدر فیڈ یہ نہیں لیتا، باٹل فیڈ لیتا ہے، تو اس لیے نا یہ کافی سارا ویک ہے۔ تو ٹیتھنگ بھی کر رہا ہے، دانت بھی نکال رہا ہے، میرا بیٹا بھی دانت نکال رہا ہے، لیکن ان دونوں نے نا خوب ایک دوسرے کے ساتھ نا مقابلہ بازی کی، بہت زیادہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، پیار کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ اچھا چلیں، میں اب آپ کو نا ایبٹ آباد کے بارے میں نا دوسری بات بتاتی ہوں۔ ایبٹ آباد کو نا پتہ ہے کہ برفیلی پہاڑوں کا نا علاقوں کا گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نا یہیں سے جو ہے نا ناران، کغان اور شمالی علاقوں کا نا وزٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر نا اکثر جو ہے نا ٹورسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ رہتے ہیں، تو یہاں پر نا اکثر جو ہے نا ٹورزم والی وائبس آتی رہتی ہیں۔ اور نا ایبٹ آباد کے بارے میں نا تیسری بات کہ یہاں کا جو موسم ہے نا وہ موڈ بدل دیتا ہے، کبھی ہلکی بارش تو کبھی ہوا تو کبھی دھند۔ ہونیسٹلی یہاں کا جو موسم ہے نا وہ فلمی مووی سین جیسا لگتا ہے، مطلب ایک دم جو ہے نا بدلتا رہتا ہے، بہت خوبصورت موسم ہوتا ہے۔ جب چوتھی بات نا، یہاں کے جو ان پہاڑی علاقوں کا جو پھل ہوتا ہے نا ان کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور میری کزن کے گھر لگا ہوا تھا نا فریش لوکارٹ کا درخت نا، تو وہاں سے جب فریش لوکارٹ توڑ کے کھاؤ نا تو اس کا ایک الگ ہی مزہ تھا، اتنی میٹھی تھی نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ سیریسلی ایسے پھل نا سٹی میں کہاں ملتے ہیں۔ یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ سمپل لائف جیتے ہیں۔
مجھے لگتا ہے نا کہ پہاڑی علاقوں کے جو لوگ ہیں نا وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ اچھا یہاں نا میری بیٹی نے نا مارٹ سے ببل گن لیا تھا تو وہ اس نے گرا لیا تھا، پھر خالہ کو ہم نے کہا تھا کہ بھئی آپ وائپر لو یہاں سے صفائی کرو۔ اچھا خالہ نے وائپر سے صفائی کرنے کے بعد اس کو آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ کچن سے جا کے کچن کی کھڑکی سے نا لوکارٹ کے درخت تک وائپر پہنچا کے نا کچھ لوکارٹیں کیوں نہ توڑی جائے۔ تو اس نے کچھ محنت کی اور جو ہے وائپر لے کے اس نے کافی کوشش کی تو کچھ لوکارٹ جو ہے وہ گر کر زمین پر گری اور نیچے گر کے نا وہ ٹوٹتی جائیں تھی، لیکن لٹرلی بہت مزے کی تھی۔ پھر میں نے کہا بھائی بہن تم ایسا کرو اوپر سے لوکارٹیں توڑو، میں جا رہی ہوں نیچے اور نیچے جا کے جو ہے تو میں ان لوکارٹوں کو چنتی ہوں۔ اچھا یہ میری کزن کے گھر نا بڑے خوبصورت قسم کے نا یہ پھول بھی لگے ہوئے تھے، پنک کلر کا پھول تھا مجھے بڑا اچھا لگا ہے نا، اور یہ ایلو ویرا کا بھی انہوں نے لگائے ہوئے تھے، پلانٹس لگائے ہوئے تھے گملوں میں 2، اور یہ ریڈ کلر کا پھول بھی تھا۔ تھوڑے سے ہی گملے تھے کیونکہ وہ بتائی تھی کہ ان کا جو بیٹا ہے نا وہ پودوں کا دشمن ہے، پودے سارے خراب کرتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں یہاں پر نا میں چن رہی ہوں لوکارٹیں، تو یہ نیچے گر کے دیکھیں آپ، دیکھیں کتنی جوسی تھی کہ زمین پر بھی آپ کو ان کا جوس نظر آ رہا ہوگا، گر کے ٹس ہو کے گر رہی تھی اور سارا ان کا جو جوس ہے نا وہ بھی نکل رہا تھا۔ تو یہ درخت بھی کافی سارا بڑا تھا اور سارا ماشاءاللہ بہت زیادہ پھلا ہوا تھا۔ تو میں نے اپنی کزن سے پوچھا بھئی آپ جو ہیں تو ابھی تک آپ نے اتنے مزے کی لوکارٹیں توڑی کیوں نہیں؟ پھر وہ کہی تھی کہ ہسبینڈ صاحب جو ہیں آپ کے بھائی وہ 7 دن شاپ پہ ہوتے ہیں تو پھر مجھے کون توڑ کے دے۔ یہاں نا میری دوسری سسٹر بھی آ گئی نا، تو اس نے نا ایک کپڑا سا اٹھایا ہاتھ میں اور بولا کہ بہن اوپر سے تم پھینکو میں یہاں سے دوپٹے میں پکڑتی ہوں، لیکن پھر بھی نا وہ نیچے ہی گر رہی تھی۔ تو ہم تینوں نے مل کے نا اتنا انجوائے کیا، اتنے مزے سے توڑی، ہم لوگوں کو بہت زیادہ مزے کی لگی۔ اچھا میری کزن جو ہے نا مجھے نا ایک بات بتائی تھی نا ہمارے مما کے کزن کے بیٹے کی نا، کہ وہ جو ہے نا اس نے پڑھائی جو ہے نا صرف میٹرک تک کی تھی نا، اور اس کے بعد اس نے پرائیویٹ آئی تھنک ایف اے کیا تھا۔ اس کو نا کمپیوٹر بہت پسند تھا تو وہ نا کمپیوٹر نا بہت زیادہ شوق سے دیکھتا تھا۔ تو آپ ہی بتائی تھی نا کہ اسی طرح وہ کمپیوٹر میں اتنا زیادہ وہ ڈیپلی ورک کرتا تھا کہ اس کو نا ویب سائٹس بنانا آ گئی تھیں۔ تو وہ کیا کرتا تھا لوگوں کے لیے نا ویب سائٹس بناتا تھا اور اس کے بدلے میں نا لوگ اس کو پیسے دیتے تھے۔ تو آپ ہی بتائی تھی کہ ایک بار کیا ہوا، اس نے نا بنا لی ایک ویب سائٹ نا اور اسرائیل والوں کے لیے، اس کو تو نہیں پتہ تھا کیونکہ وہ تو انگریزوں کے بھی بناتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا اسی طرح وہ صبح صبح واک پہ نکلا ہوا تھا، کیونکہ وہ لوگ نا اکثر واک پہ بھی نکلتے ہیں، تو وہ جب واک پہ نکلا سائیکل لے کے تو آئی ایس آئی کی بڑی گاڑی آئی اور اس نے کیا کیا اس کو نا گاڑی کے اندر کر لیا، اس کی سائیکل سمیت۔ ایک تو جب آپ ہی یہ باتیں بتائی تھی تو ہنسی بھی اتنی زیادہ آ رہی تھی، لیکن پھر ایک تو ہم حیران ہوئے تھے کہ ہیں اتنا ٹیلنٹڈ بندہ کہ آئی ایس آئی والے اس کو اٹھا کے لے کر گئے۔ تو آپ ہی بتائی تھی کہ آئی ایس آئی والوں نے جو ہے نا اس کو لے کے جا کے صحیح ایک ایسے کمرے میں لے کے گئے جہاں پر بس ہر جگہ بس اس کمرے میں کیمرے ہی کیمرے لگے ہوئے تھے نا، اور پھر اس سے بولا اور کہ تم کون ہو نا، اور کیا تم کوئی جاسوس ہو، کیا ملک کی جاسوسی کر رہے ہو؟ تو ہود اس کزن کا نام تھا نا، تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو ایک غریب باپ کا بیٹا ہوں تو میں کسی کے لیے کیوں جاسوسی کروں گا کیا نا، تو مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ یہ اسرائیل کا بندہ ہے یا کیا، میں نے تو جسٹ ویب سائٹ بنا کے دے دی۔ تو سیریسلی اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ کوئی اسرائیل کا بندہ ہے اور یہ اس طرح سے ہو جائے گا۔ تو میری آپ ہی بتائی تھی کہ جب وہ گھر آیا تھا نا تو اس نے نا سب کچھ بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا نا، تو وہ بتائے تھے کہ اس طرح سے جب اس کو روم میں لے کر گئے اور اس کو کیمرے والے روم میں لے کے گئے، اس سے ساری انویسٹیگیشن کی، تو اس نے پھر سب کو سچ سچ بتایا کہ بھئی میں تو اس طرح سے کسی لیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوں، میں تو جسٹ ویب سائٹس لوگوں کو بنا کے دیتا ہوں، تو اس طرح سے مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ اسرائیلی بندہ، اور میں نے تو وہ اسرائیلی بندے نے جو ہے نا اس کے اکاؤنٹ میں نا بہت زیادہ ڈالرز بھی بھیجے تھے۔ تو ظاہر ہے ہماری آئی ایس آئی کے پاس تو سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، تو اس نے تو اس کو اٹھا لیا تھا اور پھر اس کو بولا کہ چھوڑ بھی دیا نا، کیونکہ اس ٹائم میرے کزن کی جو ایج تھی نا وہ آئی تھنک 20 ایئرز ہی تھی نا، تو انہوں نے بھی آئی ایس آئی والوں نے بھی کہا کہ ہاں بھئی خیر ہے، مطلب یہ ینگ بچہ ہی ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے، لیکن اس کو بولا کہ بھئی اب
تجھے ہم چھوڑ تو رہے ہیں لیکن ہماری نظریں جو ہے نا وہ تجھ پر ہی ہوں گی، اگر تو نے اس کے بعد کچھ ایسا ویسا کام کیا تو ہم پھر سے تجھے اٹھا لیں گے۔ تو وہ کزن نا اس طرح سے ڈرا کہ وہ 1-2 مہینے تو بالکل وہ گھر میں ہی رہا نا، اور پھر گھر سے تو وہ نکلا ہی نہیں، اس نے کمپیوٹر پہ کچھ ٹائم جو ہے نا وہ کام ہی نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ روٹین پر آ گیا تھا، پھر کام شام بھی شروع کر دیا تھا، لیکن اس نے پھر اس کے بعد خیال رکھا۔ تو ماشاء اللہ وہ اتنے سکسیزفل ہو گئے کہ اب انہوں نے نا واقعی میں اپنی بڑی ساری کوٹھی بنائی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ماشاء اللہ سے ہماری فیملی میں اتنے ٹیلنٹڈ لوگ بھی موجود ہیں کہ ISI والوں نے بھی اس کو پکڑ کے لے کر گئے تھے۔ تو اچھا یہاں پر نا لوکھاٹے وغیرہ توڑ کے ہم اوپر آ گئے تھے، کیونکہ کزن نے بلایا بھی، چائے بن گئی اور مزیدار قسم کے سموسے منگوائے تھے، اتنے مزے کے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، گرم گرم سموسے ہم نے کھائے اور چائے اتنے مزے کی تھی، بہت مزہ آیا تھا۔ پھر ہم نے یہاں پہ رات کا سٹے بھی کیا تھا، رات میں ہماری کزن نے ہمارے لیے بریانی بنائی تھی، ساتھ دہی بلے بنائے تھے اور کباب منگوایا تھا، کولڈ ڈرنک تھی، بہت ہی مزے کا تھا سب کچھ، بہت خیال رکھا تھا۔ پھر ہم نیکسٹ ڈے گھر واپس آئے تھے، بہت انجوائے ہم نے کیا تھا۔ تو اس لیے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ فیملی گیدرنگ جو ہے ہمیں ضرور کرنی چاہیے، کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے، دراصل یہ جو ہے نا ہماری ایک تھیراپی ہوتی ہے، مینٹل تھیراپی۔ تو اس لیے اگر آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں، اور اس طرح کے مزید ولاگ اور انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔